مصدق ملک صاحب کافی باتیں کر دی ہیں فیصل بھائی نے. میں باری باری اگر کوئی جس نکالوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دل اس بات سے روتا ہے کہ ایک کرائم منسٹر جو ہے جن پہ فرد جرم لگنی تھی وہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں, اور وہ فوجی جوان جنہوں نے شہادت دی اس ملک کے لیے اس کے وہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں, اور وہی ہیں یہ پرائم منسٹر جنہوں نے ان کو منہ بھر بھر کے گالیاں دیں. واٹس یور ٹیک مصدق صاحب؟ فوری الیکشن کروا دینا چاہیے ورنہ وہ کہہ رہے ہیں سسٹم چلنے نہیں دیں گے ہم. 7 تاریخ سے 8 تاریخ سے ان کے پاس ایک خط آیا ہوا تھا, وہ یہ خط لے کر یکم تک بیٹھے رہے جب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس ان پہ نہیں ہوا. جس ملک پہ یہ الزام لگا رہے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں الزام کیا لگا رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں کہ پوری اپوزیشن پارٹی 196 197 لوگ جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب غدار ہیں, اور وہ آرٹیکل 5 جو ہے اس کی وائلیشن میں ہیں, وہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں, اس وجہ سے ان کو ووٹنگ کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے. مگر جس ملک کا اعلی کار وہ ان تمام 197 لوگوں کو کہہ رہے ہیں, اسی کے سینئر ترین افسر کو یہ بلا رہے ہیں OIC میں, OIC کی میٹنگ میں بڑے احترام سے ریسیو کر رہے ہیں, انڈر سیکٹری جو خاتون آئی تھیں, اور پھر گریڈ 22 جی ایگزیکٹلی اور پھر گریڈ 22 کا وہ افسر جس کے توسط سے یہ الزام لگا رہے ہیں غداری کا, وہی جو اس شخص کے متعلق جس میٹنگ کا ذکر کر رہا ہے اس کے متعلق وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ واہ واہ ان کا تجزیہ تو بہترین تھا. کیا تجزیہ بہترین تھا کہ ہم سب غدار ہیں اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, یہ کیسے ان کے ایمبیسڈرز تھے. تو میں بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کسی کو غدار کہنا, ہمارے دوست ہیں, یہ ہماری بڑی گپ شپ رہتی ہے, بھائی ہیں ہمارے فیصل صاحب, ہماری آپس میں سیاسی اتفاق رائے نہیں ہے, ہم بعض چیزوں پہ لیکن مصدق صاحب یہ جو ان کا جوش ہے وہ کہہ رہے سسٹم چلنے نہیں دیں گے, گولی مارنی پڑے گی آپ کو, ہمیں مر جائیں گے. چلے آپ فوری الیکشن کی طرف کیوں نہیں جاتے سر؟ ویسے بھی دیکھیں نا, جیسے میں نے ان پہ تنقید کی تھی فیصل بھائی کے اوپر 2018 میں, اس طرح آپ پہ بھی, آپ کی تو 85 پارٹی ہیں, 85 سیٹیں ہیں آپ کی, ان کی تو پھر 115 تھی, تو آپ بھی ایک بڑی فریجائل گراؤنڈ میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اٹس اے کمپرومائز کولیشن گورنمنٹ. دیکھیے جو بھی اس وقت کارروائی ہو رہی ہے کیا وہ ماورائے آئین ہے؟ اگر ماورائے آئین ہے تو الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. ویسے بہت جلد ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے, جو 1-2 ترامیم کرنی ہے جیسے ہی الیکشن کمیشن تیار ہوتا ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بہت جلد ہم الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے. ہمارے ان سے جھگڑا یہ تھا کہ آپ کو آئین کے تحت ایک ووٹ کے ذریعے ریموو کیا جا رہا ہے, تو آپ اتنے سیخ پا کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو ایک آئینی طریقے سے اگر ریموو کیا جائے اور آپ کسی کو کافر, کسی کو غدار, کبھی گولی کی بات کریں, کبھی اس طرح کی گفتگو فرمائیں, اس سے کیا حاصل ہوگا؟ یعنی کل ہوٹلوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں, لوگ ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بد تہذیبی کر رہے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اشتعال انگیزی سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی عمران خان صاحب اگر ہار جائیں تو وہ بل نکال لیتے ہیں بجلی کے اور کہتے ہیں اسے آگ لگا دو, پھر کہتے ہیں کہ سول نافرمانی کر دو, پھر کہتے ہیں کہ اس کو شہروں کو بند کر دو. لیکن مصدق صاحب آپ یہ پریشر فیل نہیں کر رہے جو اب یہ پشاور جلسوں کا اعلان ہو رہا ہے, کراچی بھی جائیں گے, لاہور بھی جائیں گے, آپ کی حکومت کو یہ چلنے نہیں دیں گے؟ کامران صاحب ان کا حق ہے, کیا حرج ہے اس کے اندر؟ کیوں نہ یہ جلسہ کریں, یہ پاکستانی شہری ہیں, یہ ضرور آئیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں. امید ہمیں یہ ہے, ویسے ایسا ہو تو نہیں رہا, کہ اخلاقیات سے گری ہوئی کوئی بات نہیں ہوگی جلسوں میں, کوئی گالی گلوچ نہیں ہوگی, کوئی تو میں نہیں ہوگی, اشتعال انگیزی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ آپ کا حق ہے, آپ کیوں نہ آپ پارلیمان میں بھی اپوز کریں, اگر آپ پارلیمان سے ریزائن کرنا چاہتے ہیں تو باہر آ کے اپوز کریں, کیوں نہ آپ اپوز کریں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان کے سیاسی حریف تھے, ہم اپوزیشن میں تھے, ہم نے انہیں غدار کہا, ہم نے ان کو کافر کہا. بہت سے لوگ ہیں جن پہ مقدمات ہیں, عمران خان صاحب کا اپنا توشہ خانے کا کیس ہے, آج تک انہوں نے نہیں بتایا کہ توشہ خانہ سے انہوں نے کیا گفٹ. چلیں اب آپ پرائم منسٹر بن گئے نا, اب آپ انکوائری کر کے بتا دیں پبلک کو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, اب تو آپ بن گئے. جی ایسی بہت سی انکوائریز شروع ہوں گی, لیکن یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ یہ لاک سٹاک اینڈ بیرل سب لوگ چور ہیں. جب تک ثابت نہیں ہوتا تک ہم جو چیزیں ہوں گی آپ کے سامنے لے آئیں گے. فیصل بھائی ایک چیز مجھے بتا دیجئے کہ یہ بات ویسے سمجھنے والی ہے کہ جو بیانی آپ لے کے چل رہے ہیں, اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو مصدق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, تو پوری اپوزیشن یار غدار ہو جائے گی. اور اب یہ اس پوائنٹ کو بھی چھوڑے آئینی طریقے سے آئیے, اصل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کا بیانیہ اس حد تک خطرناک ہے کہ پوری اپوزیشن جو ہے یا اس کی لیڈرشپ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ غدار ڈکلیئر ہو رہی ہے. تو پھر تو صرف ون پارٹی رول ہے, مطلب سب سے زیادہ محب وطن تحریک انصاف ہے,
سب سے زیادہ محب وطن لیڈر عمران خان صاحب ہیں. صرف آپ ہی کو پھر رائٹ ہونا چاہیے الیکشن لڑنے کا, عوام کو صرف آپ ہی کو ووٹ دینا چاہیے. آپ کا اگر نظریہ مان لیا جائے اور پھر اگر آپ پرائم منسٹر بن کے آتے ہیں تو پوری دنیا سے آپ کی لڑائی تو پہلے ہو چکی ہے. یورپ کے ساتھ لڑائی ہو چکی ہے عمران صاحب کی, امریکہ کے ساتھ بھی ہو چکی ہے. ڈپلومیٹکلی بھی ہم ایک اکیلے کھڑے ہوں گے, اور یا تو ہم ایران کی طرح گیس اور اس کے تیل کے ذخائر رکھتے ہو تو کچھ سہ بھی لیں سینکشنز. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمارے پاس IMF کا وہ جو چل رہا ہے کشکول, جو آپ کے دور میں بھی چلتا رہا, ان کے دور میں چلتا رہا, نہ وہ ہوگا, نہ ہم فیٹف کے گرے ایریا کے اندر ہوں گے, بلیک میں جا چکے ہوں گے. کس طرح ہوگا سر یہ سارا کچھ اگر آپ پاور میں آ جاتے ہیں؟ دیکھیے کامران شاہد صاحب, دیکھیے کئی سالوں سے میں آپ کا شو کر رہا ہوں جناب. اس شو کے بعد ایک ٹائم ایسا آیا جس میں ہم اقتدار میں آ گئے, میں وزیر بن گیا, لیکن جو آپ کا اور میرا احترام کا رشتہ تھا, عزت کا پیار کا رشتہ تھا وہ اقتدار میں بھی ویسا رہا, اقتدار سے پہلے بھی ویسا رہا, اور آج بھی ویسا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اب اگر آپ کے اور میرے بیچ میں ریلیشن شپ میں بیلنس نہ ہو, اور میں اور مصدق صاحب مل کر ایک گیم کر دیں آپ کو, اور اس گیم کے تحت آپ ملک چھوڑے, چینل کا نقصان ہو جائے, تو آپ بھی اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اگر ایک کیبل آیا ہے, وہ کیبل آفیشیل وے میں آیا ہے, وہ کوڈڈ کیبل ہے, وہ ایمبیسیڈر نے بھیجا ہے, اس میں مداخلت ہے ایک ملک کی, اس حد تک بھی ہو کہ وہ ہماری پولیٹیکل سائٹ کو کیبل پہ ڈسکس کر رہے ہوتے تو یہاں تو وہ بہت آگے تک لے گئے. یہاں تو انہوں نے معافی کا بھی کہہ دیا کہ معاف کر دیں گے ملک کو. فیصل بھائی ایک بات بتائیں, آپ نے کہا آپ کی میری دوستی ہو اور بیچ میں گیم ہو جائے, گیم کس نے کی آپ کے ساتھ یہ تو بتائیں. دیکھیں نا کامران شاہد صاحب, اس گیم کے اندر کوئی دو رائے تو ہے نہیں نا. دیکھیں یہی PD ہے پچھلے 3.5 سال سے دھرنا نہیں کر پا رہی تھی, یہ اچانک سے اتنی طاقتور کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب فوراً مداخلت ہوئی, پیسہ آیا, مومنٹم بنا, اور مومنٹم کے بعد آپ نے پوری قوم نے تماشا بھی دیکھا ہے نا. بہت ساری ایسی چیزیں جو اگر میں اور آپ چاہے بھی اوائڈ کرنا, نہ ڈسکس کرنا, نہ دیکھنا, نہ دکھانا, وہ آپٹکس دنیا نے دیکھے. دیکھیں یہاں عمران خان کی حکومت کی بات نہیں ہو رہی, یہاں عمران خان کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پاکستان کی آزادی, خود مختاری, سالمیت اور اس کی انٹیگریٹی کی بات ہو رہی ہے. تو اگر آپ کے اور میرے گھر میں کوئی گھس جائے, یا مصدق صاحب کے گھر میں گھس جائے, تو ہم مرنے مارنے کو تیار ہو جائیں گے. تو یہ ہماری ماں ہے, ہمارا ملک, اس کی سلامتی کی بات آ جائے, ہم چپ رہیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا جو پبلک باہر نکلی ہوئی ہے یہ عمران خان کا ووٹر تھی؟ نہیں, یہ پاکستان کی ووٹر ہے, یہ پاکستان کا مخلص ہے. انہوں نے یہ سمجھا ہے اور سمجھ لیا ہے اور دیکھ لیا ہے کہ سسٹم کے اندر پہلے تو کمپرومائزز تھے, لیکن اب تو اس سسٹم کے اندر ڈکٹیشن ہے. اس ڈکٹیشن کے تحت سب کٹ پتلی ہے. آپ مجھے بتائیں, جس وقت آپ ایک آدمی پہ فرد جرم زائد کر رہے ہو, اس ڈائریکٹر کو آپ ECL پہ ڈال دیں, کون اس ملک میں کام کرے گا؟ وہ جو ڈائریکٹر رضوان ہے FIA کا, اس کا قصور کیا ہے؟ یعنی کہ آپ نے بتایا اس کو اور باقی سارے لوگوں کو یہ میسج دے دیا کہ کوئی سیدھا کام کرے گا. اس ملک میں ایک قاتل بھی بن سکتا ہے وزیر اعظم, ایک چور بھی بن سکتا ہے, مفرور بھی بن سکتا ہے, ایک پاسپورٹ جس کا نہیں ہے اس کو پاسپورٹ راتوں رات مل سکتا ہے, گھنٹوں میں پوری دنیا بدل جا سکتی ہے, لوگ اپنی ضمیر کے سودے کر سکتے ہیں. آپ کے ویڈیوز ہیں جس کے اندر سینٹ میں ضمیر خریدے جا رہے ہیں, بڑے بڑے ہاؤسز کے اندر ان کو رکھ کے فارورڈ بلاک بنائے جا رہے ہیں. بھائی آپ کی پارٹی کے لوگ ہی ٹوٹے نا, وہ آپ کی پارٹی کے لوگ ہی کرپٹ تھے نا, آپ اپنی پارٹی کے اندر کرپشن ختم نہیں کر سکے نا سر, یہ بھی تو مانے نا. کامران شاہد صاحب, اب آپ بھی تو نہیں ٹوٹے نا. میں کوئی فرشتوں کی پارٹی تو نہیں ہوں نا, میں فرشتوں کی پارٹی تو انسان ہی ہوں نا, انسانوں میں ڈھونڈوں گا نا. لیکن فیصل بھائی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سر, میری درخواست سن لیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ کو آنے کی کیا ضرورت ہے آپ کی پارٹی کو توڑنے کے لیے, اگر آپ کی پارٹی خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. بزدار کو لے کر آپ کہیں گے پنجاب میں بھی امریکہ آ گیا, یہاں پہ 4 حصوں میں آپ کی پارٹی بزدار کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی تھی. کامران شاہد صاحب دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری غلطیاں نہیں ہوگی اس حکومت کے اندر, بالکل ہوگی, لیکن یہ جو سازش ہوئی ہے, یہ جو اچانک سے گھنٹوں میں ضمیر یعنی کہ آج آپ سے میں ابھی بات کر رہا ہوں اور اگلے 15 منٹ بعد آپ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں, گریباز میرا پکڑ لیں اور آپ مجھے پہچانے سے انکار کر دیں, تو میں پوچھوں گا نا کامران بھائی اچانک کیا ہو گیا بھائی, کیسی ایسی چیز ہوگی؟ یا تو اب میں ذرا ایک انٹرنیشنل ویو لے لوں, ایک انٹرنیشنل ویو لے لیتا ہوں. کامران بھائی ایک سیکنڈ دیجیے گا. جی پلیز 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 پلیز, اگر آپ اجازت. جی میں
میں پہلے تو پرویز اقبال صاحب سے معذرت چاہتا ہوں، بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بلا وجہ کاٹا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ امریکہ کے پاس کشمیر کی ثالثی کروانے گئے تھے تو کیا آپ غدار تھے؟ جب آپ کا ووٹ آپ بار بار فون کرتے تھے بھارت کے صدر کو اور وہ آپ کا فون نہیں سنتا تھا تو کیا آپ غدار تھے؟ ہم نے تو آپ کو غدار نہیں کہا، آپ یہ کہتے رہے کہ امریکہ کا ہمیں فون نہیں کرتا، ہمیں فون نہیں، ہم نے کہا آپ کو کہ آپ فون کا انتظار کیوں کر رہے ہیں بھائی ان کے، ہم کوئی ان کے ملازم ہیں؟ ہم تو بڑی خوددار قوم ہے، ہم نے تو آپ سے ایسا نہیں کہا۔ آپ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، ہم نے آپ کو کبھی کہا کہ آپ غیر ملکی پیسے لے کر آ رہے ہیں؟ وہ جیمز گولڈ سمتھ صاحب جو ہیں وہ روز ٹویٹ عمران خان صاحب کے حق میں کرتے ہیں، وہ میئر کے کینڈیڈیٹ تھے، اچھے آدمی ہیں، ہم نے آپ کو کبھی کہا کہ آپ کسی باہر کے ملک کے ایجنٹ ہیں؟ کبھی کسی نے نہیں کہا۔ آپ ملتے ہیں، آپ کے دوست جو ہیں ہمیں روز مختلف سفراء کے گھر میں ملتے ہیں، شام کو ریسیپشنز پہ ملتے ہیں، ہم نے آپ کو کبھی غدار کہا ہے؟ تو آپ نے ایک 22ویں گریڈ کا اپنا لکھا ہوا کاغذ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بالکل جیسے ہٹلر نے کیا تھا اسی طرح پہلے آپ مائنورٹی میں آئے، آپ نے کولیشن گورنمنٹ بنائی، آپ نے اپوزیشن کو غدار قرار دیا، آپ نے ان سے ووٹ کا حق چھیننے کی کوشش کی، بلکہ چھین ہی لیا کچھ دن کے لیے تو آپ نے، پھر آپ نے اپنی رولنگز کے ذریعے ملک چلانا شروع کر دیا۔ بھائی یہ تو ہٹلر نے کیا تھا، بالکل ہٹلر کی طرح آپ نے کہا امریکہ بھی ہمارا دشمن ہے،